الحمد لله العلي العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے. آنے والی شب شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کو ہم اجمی لوگ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس رات کے بارے میں افراد و تفرید کا معاملہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے ہی اس رات کی اہمیت اور برکات کا انکار کرتے ہیں اور اس رات میں عبادت کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ تشدد سے کام لیتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رات کی برکت اور اس کی رحمتوں کو وصول کرنے کے سلسلے میں کچھ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جن کا ثبوت کسی حدیث سے یا بزرگوں کے اعمال سے یا اصل سے نہیں، بلکہ بعض تو وہ چیزیں ہیں جن کو حضرات فقہاء نے کتابوں میں صراحتاً منع لکھا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سلسلے میں دونوں قسم یعنی افراد اور تفرید کو بیان کر کے جو اصل چیز ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. عزیزان گرامی، تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے 2 اصول اور 2 قاعدے ذہن نشین کیجیے. پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور اس کو دین سمجھنا یہ بدعت ہے. پھر سے سن لیجیے، جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا، دین سمجھنا یہ بدعت ہے. ایک اصول. دوسرا اصول، اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اتباع کا. کس کی اتباع؟ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین کی اتباع. یہ 2 اصول آپ نے ذہن نشین کر لے. اب آگے کی بات آپ سنیے. اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا. جیسا کہ شب معراج کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی پاک علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی. ان میں سے کچھ احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہے، اور ان احادیث کے سند کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اثر ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو اور اس کی تائید دوسری بہت ساری احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے.
اور جیسا کہ ابھی بھی نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام کی روایات مروی ہو اس کو بے اصل اور بے بنیاد کہنا بالکل غلط ہے۔ اور آگے کی سنیے، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، یہ 3 زمانے ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 3 زمانوں کی گارنٹی دی ہے، جس کو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد جو اس سے لگ گئے، پھر اس کے بعد جو اس سے متصل ہے وہ۔ تو یہ 3 زمانوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے۔ تو امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے ان کے اندر بھی اس رات کی اہمیت سے فائدہ اٹھائے جانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس رات کی خصوصی اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی بات تو آپ نے ذہن نشین کر لی کہ یہ بڑی اہمیت کی رات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بڑے فضائل احادیث میں بیان فرمائے ہیں، اور تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں احادیث مروی ہے۔ اب دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خصوصی طریقہ منقول اور مقرر نہیں ہے کہ بس پھولا طریقے سے عبادت کی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اتنی رکعتیں پڑھی جائے، 2 رکعت کر کے۔ یہ سن لیجئے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ کسی بزرگ کا اپنا عمل ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیں بزرگ کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں، ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو یہ ساری بے بنیاد باتیں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے۔ فقہ اور مسائل کی کتابوں میں یہ بات صراحتاً موجود ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی حدیث سے کسی نماز کا کوئی مخصوص طریقے پر ان راتوں میں پڑھنا ثابت نہیں ہے، بس آدمی اپنے طور پر نفل عبادات کے اہتمام کرے۔ عبادات کے مختلف طریقے، مختلف انداز ہے، آدمی اپنے طور پر نفلی عبادات کے اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، تسبیحات، درود شریف اور دعا وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اور چونکہ مختلف عبادتیں انجام دینے کی وجہ سے طبیعت کے اندر نشاط بھی باقی رہتا ہے۔ آدمی کی طبیعت اور مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر ایک ہی چیز دیر تک کرتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں طبیعت کے اندر ملال اور اکتاہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مختلف اعمال کرتا رہے گا تو طبیعت کا جو نشاط عبادت میں مطلوب ہے وہ موجود رہے گا۔ یعنی آدمی طبیعت کی رغبت کے ساتھ، طبیعت کی نشاط کے ساتھ عبادت کرے، ایسا نہیں کہ طبیعت اکتا رہی ہے اس کے باوجود ہم لگے ہوئے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو نماز پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں تم ایسی چیز مان لو جو نہیں ماننے کی تھی۔ الٹا نیند کی حالت میں آدمی کی زبان سے کیا نکل جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی شفقت پر قربان کی اس حالت میں آپ نے فرمایا کہ بھائی سو جاؤ، پھر سو کر اٹھ کر جب دوبارہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے پھر عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس طرح جبر کر کے کہ جس کے اندر آدمی کو نیند آ رہی ہے، جھونکے کھا رہا ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے، کتنی رکعتیں اس نے پڑھی وہ بھی بھول گیا، کیا مانگ رہا ہے وہ بھی اس کو معلوم نہیں، اس طرح کی عبادت شریعت میں مطلوب نہیں، بلکہ آدمی نشاط سے طبیعت کی رغبت کے ساتھ عبادت کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ کسی حدیث میں یا فقہ کی کسی کتاب میں نہیں آیا ہے۔
فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مسائل کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہم حنفی المسلک ہے، حنفی مسلک کی جتنی بھی کتابیں ہیں جن سے مسائل لیے جاتے ہیں، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہے، بلکہ ایسی مخصوص نمازوں کا تذکرہ کر کے صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ذہن نشین کر لیں، یہاں پہ رک کے دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں اور آپ حضرات کی غلط فہمی بھی میں دور کر دوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی اہمیت کی نماز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن یہ کہ اسی شب برات میں، شب قدر میں پڑھنے کی چیز ہے، ایسی کوئی روایت اور ایسی صراحت کسی روایت میں بھی نہیں ہے۔ ہاں آدمی اپنے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھے، لیکن یہ سمجھ کر کہ اسی شب برات ہی میں یا شب قدر ہی میں پڑھنا ہی چاہیے، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، کسی روایت کے اندر ایسی وضاحت نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ آدمی رات بھر جاگنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، ایک بہت بڑا وقت اس کو ملا ہوا ہے، تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ روزانہ پڑھ سکتے، ہر رات میں پڑھ سکتے، شب برات میں بھی پڑھ لیں، اس کے علاوہ بھی پڑھ لیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ شب برات ہی کا عمل ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، نفلی عبادات جتنی بھی ہے، ان نفلی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ کی یہاں شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص ان فرائض کا اہتمام نہ کرتا ہو اور اس کے بغیر نوافل کا اہتمام کرتا ہو تو اللہ کیا یہ نوافل قابل قبول نہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اللہ کی آپ خوش ہوتی ہے، اور نوافل کے اندر تو یہ کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو اللہ کیا کوئی گرفت اور پکڑ نہیں۔ اس لیے آج اس مبارک رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرے فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا بن جاؤں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری نفلی عبادتیں بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس رات کے اندر بعض لوگ نفل نمازوں کی جماعت کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتے ہیں یا اور نفلی نمازوں کی جماعت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو نبی پاک علیہ السلام سے با جماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا رمضان میں تراویح کی نماز، فطر کی نماز، سورج گرہن کی نماز، بارش نہ ہونے کی صورت میں استسقاء کی نماز، عیدین کی نماز، اتنی نمازیں، رمضان میں تراویح کی نماز اور فطر کی نماز، سورج گرہن کی نماز اور بارش نہ ہونے کی صورت میں استسقاء کی نماز اور عیدین کی نماز، ان نمازوں کے علاوہ سب نمازوں میں افضل یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں اکیلا اور تنہا ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی یہ خصوصیت ہے، اس میں افضل نہیں بلکہ سنت موقدہ قریب الواجب ہے کہ انسان مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے، اور سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں اکیلا تنہا ادا کرے۔ لیکن جب حضرات فقہا نے یہ دیکھا کہ انسان مشغولیت کی بنا پر بعض اوقات سنتیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کرو تاکہ سنتیں چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ اور نفل نمازوں کے بارے میں تمام فقہا کا یہ اجماع اور یہ فیصلہ ہے کہ نفل نماز تنہا اپنے گھر پر اکیلے ادا کرو۔ اسی لیے حنفیہ کے نزدیک نفل نماز کی جماعت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی مطلب اگر جماعت سے نماز پڑھ لی تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ فرائض دین کا شعار ہے، دین کی علامات ہے، لہذا ان کو مسجد میں جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، دکھلاوے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ حکم ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے شریعت کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، شریعت کا ایک حکم ظاہر کرنا یہ مقصود ہے،
اس لیے یہ حکم فرائض میں کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرو. لیکن نفل یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق بس بندہ اور پروردگار سے ہے. ہم ہو ہمارا اللہ ہو، ہم ہو ہمارا پروردگار ہو، درمیان میں کوئی تیسرا شخص حائل نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے. اس لیے نفلی عبادات میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا اور یہ حکم دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی میں آؤ اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو. یہ خلوت اور یہ تنہائی کتنا بڑا انعام ہے. آپ ذرا سوچیں کہ بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے تو تنہائی میں آ، خلوت میں آ. دیکھیے بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، تو جماعت کی نماز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عام دربار ہے. دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب تم میرے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو میں تمہیں خلوت اور تنہائی کا موقع بھی دیتا ہوں. اب اگر کوئی شخص اس خلوت اور تنہائی کو جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اللہ کے انعام کی ناقدری کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے میرے بندے تنہائی میں یا ہم سے مناجات کر، ہم تنہائی میں تجھے نوازیں گے، لیکن ہمیں ایک جمع غفیر اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اس لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نفلی عبادات کی اس طرح ناقدری نہ کرو. نفلی عبادات کی اس طرح ناقدری نہ کرو. نفلی عبادات کی قدر یہ ہے کہ ہم ہو ہمارا اللہ ہو، درمیان میں کوئی تیسرا شخص حائل نہ ہو. لہذا نفلی عبادات جتنی بھی ہے ان سب کے اندر یہ اصول بیان کر دیا کہ اس کے اندر اکیلے تنہائی میں عبادت کرو. اس کے اندر اجتماع اور جماعت کو مکروہ قرار دیا. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندا دی جا رہی ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، معافی چاہے میں اس کو معاف کر دوں. یہاں پر دیکھیے مستغفر واحد کا لفظ مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تنہائی میں مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی تنہائی میں مجھ سے معافی چاہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو. لیکن ہم نے یہ کیا کہ چراغاں کیا، لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آ کر میری اس تنہائی میں، میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ. در حقیقت یہ اللہ کی انعام کی ناقدری ہے. لہذا چاہے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہے. عزیزان گرامی، یہ فضیلت کی رات ہے، بڑی اہمیت کی رات ہے. یہ میلے ٹھیلے کی شور و شغب کی رات نہیں، یہ اجتماع کی رات نہیں، بلکہ یہ راتیں اللہ نے ہمیں اس لیے دیے کہ ہم اس کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کر لیں، استوار کر لیں، ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو. لیکن آج بہت سے لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر ہم تنہائی میں گھر میں عبادت کرنے اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، اور مسجد میں چونکہ روشنی ہوتی ہے، ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے. ارے اللہ کے بندو ذرا یہ تو سوچو کہ اگر تنہائی میں چند لمحات بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی میسر آ گئے تو یہ چند لمحات اس ساری رات سے بدل جا بہتر ہے جو ہم نے میلے ٹھیلے میں گزارے. اس لیے کہ تنہائی میں اکیلے میں ہم نے جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا ہے، اور میلے ٹھیلے میں جو وقت گزارا، اجتماع میں جو ہم نے وقت گزارا وہ خلاف سنت گزارا. وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ چند لمحات قیمتی ہے جو ہم نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشے تنہائی میں گزار لیے. اور ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں نقل کی تھی کہ 2 اصول ذہن نشین کر لیجئے، جو اس میں دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ان کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور ان کی اتباع کا نام دین ہے. آپ ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے گھنٹے میں مسجد میں گزار لیے. وہاں گھنٹے بنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہم نے چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں گزار لیے تو یہ چند لمحات انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے. لیکن اگر ہم نے کئی گھنٹے عبادت میں گزارے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں.
اس لیے یہ خیال نہ کیجئے کہ اگر ہم تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھیں گے تو نیند آ جائے گی. نیند آ جائے تو آپ سو جائیے، لیکن چند لمحات، چند گھنٹے اللہ جو ہمیں عبادت کی توفیق دے وہ سنت کے مطابق گزارے. اب ایک شخص ایسا ہے جو پوری رات جاگ رہا ہے لیکن سنت کے خلاف جاگ رہا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے جو صرف 1 گھنٹے جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا، اللہ کے حکم کے مطابق جاگا. تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے. اتباع تو آپ نے سمجھ لی کہ نفل عبادات اکیلے تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کرنی ہے. نفل عبادات میں اجتماع اور جماعت مکروہ تحریمی ہے. عزیزان گرامی، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے. اب چونکہ نبی پاک علیہ السلام اس رات میں بقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان بھی اس کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائے. لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کے ملفوظات میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیز نبی پاک علیہ السلام سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. چونکہ 1 مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے اگر ہم زندگی میں 1 مرتبہ اس رات میں قبرستان چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، اس کو ضروری اور اس کو لازم سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہوگی. لہذا اگر کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو. یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے. بہرحال یہ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، بڑی اہمیت کی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ جتنی عبادت کی توفیق دے اتنی عبادت انجام دینی چاہیے. باقی جو فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہے، اس کو بیان کرنے کی اور بتلانے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کیا تعلق. اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا دیتا ہے. اس نے سوچا کہ شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہے. یہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے کوئی آدمی صبح سے شام تک بھی نہیں گن پاتا. تو اللہ شیطان نے سوچا کہ جب اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی پھر تو میں تو اٹھ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا. چنانچہ اس نے یہ سمجھایا، لوگوں کو یہ سکھایا کہ جب شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو. یاد رکھے سارے سال اور سال کے کسی بھی دن حلوہ پکانا اور کھانا جائز ہے. جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات کا اس سے کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی آیت، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی حدیث، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ. لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا. چنانچہ اب سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے. اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے. اسی طرح اس رات میں جو آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں اور روشنیاں اور لائٹنگ کی جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بہت ہی زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ دیوالی کے ساتھ مشابہت ہے. اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ دیوالی کس کا تہوار ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے تو ہمارے اکابر نے اپنی تصنیفات میں، اپنی کتابوں میں خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بچاؤ. غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بچاؤ، اپنوں کو بھی بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ.
بہرحال ان فضولیات سے اور بدعات اور رسومات سے بچنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں بعض لوگوں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے، وہ مختصر میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھنے کا، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ۔ تو سنیے، اس روزے کے بارے میں پورے ذخیرے احادیث میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھو، لیکن حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ ہاں البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ البتہ 28 اور 29 شعبان کو نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ نہ رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ تو یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ 15 تاریخ ایام 20 میں سے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہر ماہ اکثر ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 کو۔ اب اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 شعبان کا روزہ رکھے، ایک یہ کہ یہ 15 شعبان کا دن ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام 20 میں سے ہے، تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ باقی 15 تاریخ کی خصوصیت سے اس کو روزہ رکھنا کہ یہ شب برات کا دن ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرات فقہاء نے جہاں پر مستحب روزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر محرم کے 10ویں روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص 15 شعبان کے روزے کا کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ شعبان کے بارے میں کہا کہ شعبان کے ہر دن میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ اسی طرح اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 2 آدمیوں کے علاوہ سب انسانوں کی مغفرت فرما دے، اور ایک روایت میں 5 کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دے۔ دونوں روایتوں کو ملانے سے خلاصہ یہ کہ 7 انسانوں کے علاوہ، 7 آدمیوں کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ 7 کون کون سے؟ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مولانا کا بیان ہوگا، آپ اس میں ضرور تشریف رکھیں، آپ کے سامنے پوری بات آ جائے گی۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہمت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔